تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، شوق توحید کے شربت سے، شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے۔ ہم آل نبی کے متوالے، حسنین کے مشن کے وارث، کہ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے یہ بڑا مضبوط عقیدہ ہے۔ میں کہتا ہوں ہم نے تجھ سے پہلے کسی بشر کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی، اگر تو مر گیا تو کیا یہ باقی زندہ رہیں گے؟ کل من علیہا فان، جو پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، اگر بقا ہے تو ہمیشہ کے لیے اللہ عز و جل کے لیے بقا ہے۔ یہ اپنی دکانداری چلانے کے لیے یہ عقیدہ پیش کرتے ہیں کہ نبی قبر میں زندہ ہیں۔ نبی زندہ ہیں۔ آج اگر ہم حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد از وصال مانتے ہیں تو یہ جتنے لوگوں نے میڈیا پر شور مچایا ہوا تھا تو پھر تدفین کس کی اگر حیات تھی، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ قبر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو سرکار کا فرمان صحیح مسلم شریف میں ہے، وَهُوَ قَائِمُ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، کہ وہ کھڑے ہو کر اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، تو ہمارے آقا علیہ السلام نے بعد از وصال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں زندہ مانا ہے، اور زندگی بھی وہ جو حسی بھی ہے اور حقیقی بھی ہے، یعنی صرف روحانی نہیں، صرف روح نہیں، تو روح تو صرف قیام ہی نہیں کر سکتی، صرف جسم ہو اور اس میں روح نہ ہو وہ تو کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو فنکشن ہمارے نبی علیہ السلام نے بیان کیے، ایک ہے قیام، دوسرا ہے صلاۃ، یعنی کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، تو یہ صرف روحانی زندگی نہیں، یہ جسمانی زندگی ہے۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث 2375 ہے، سرکار فرماتے ہیں مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی، جس رات مجھے معراج کرائی گئی اس رات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، عند الکثیب الاحمر، سرخ ٹیلے کے پاس، تو میں نے دیکھا ان کو، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، اس حالت میں کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بعد از وصال، جنہیں ایک طویل زمانہ گزر چکا ہے اور ہیں بھی وہ قبر میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حیات کو تسلیم کیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو بیان کیا، اور اس میں حکمت تھی کہ چونکہ آج مثال کے طور پر جب یہ مسئلہ چھڑا ہے تو نہ وحی آ سکتی ہے کہ ہم وحی سے اس کا فیصلہ کروا لیں، نہ حسی طور پر ظاہری طور پر آج وہ زمانہ ہے کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا سرکار سے ملنے کا زمانہ تھا، تو مسئلہ بعد میں پیدا ہونا تھا، تو سرکار نے پہلے وضاحت فرما دی کہ اگر مجھ سے پہلے کے ایک پیغمبر کہ جنہیں وصال کو طویل زمانہ گزر چکا ہے، اگر وہ اپنی قبر کے اندر یوں زندہ ہیں کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تو جب میری امت سے میرے بارے میں کوئی پوچھے گا کہ تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کیفیت کیا ہے، تو وہ کم از کم اس حدیث کو سامنے رکھ کے اتنا تو بتا سکیں گے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں مٹی میں نہیں ملے
اور کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو جو موسیٰ علیہ السلام کے بھی آقا ہیں ان کی حیات کا عالم کیا ہوگا؟ وہ کس انداز میں اپنے روضہ پرنور میں گنبد خضرا کے نیچے حجرہ نبویہ کے اندر ان کی حیات والا صفات کا انداز ہے کہ جس میں ادھر قائم یصلی فی قبرہ، یہ سرکار نے کوئی خواب بیان نہیں کیا، عالم بیداری کا واقعہ بیان کیا، حقیقت بیان کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی واضح کر دیا کہ یعنی جن قبروں میں نبی ہیں اللہ کی طرف جانا ہو، اللہ کی ملاقات ہو، تو پھر بھی ان کے پاس سے گزرنا اور یہاں سے ہو کے جانا، یہ سرکار کی ایک سنت سے یہ پتہ چلا کہ انبیاء علیہ السلام کے جو مراکد ہیں ان کی زیارت، اگرچہ سرکار فیض دینے والے ہیں لیکن لینے والوں کو تو یہ واضح کر دیا کہ کتنا بڑا مرتبہ اور مقام ہے اس حقیقت کا۔ تو یہاں جتنے بھی آج بھٹکے ہوئے لوگ ہم پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ جب سرکار کا وصال ہو گیا تو پھر کیا سرکار کو زندہ دفن کر دیا گیا، تو کتنا ظلم کیا دفن کرنے والوں نے، اور پھر قبر کس چیز کی بنائی گئی، اور پھر یہ 63 سال زندگی کیوں ہے؟ تو ان ساری چیزوں کا جواب اس میں موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوا، قبر بنی، پھر بھی زندگی اپنی جگہ موجود ہے، حیات اپنی جگہ موجود ہے، اور حیات بھی روحانی نہیں صرف، بلکہ جسم مار روح دونوں چیزیں، جسم بھی سلامت اور اس کے اندر روح بھی موجود ہے۔ ایک پیغمبر کے وصال کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں یہ لفظ بول رہے ہیں کہ میں ان کے پاس سے یہ گزرا وہو قائم یصلی فی قبرہ، یہ تو پھر سرکار کا مشاہدہ ہے کہ آپ نے قبر کے اندر بھی دیکھ لیا، تو اور یہ پھر وضاحت اس لیے تھی کہ دنیا کو پتہ چلے، عام آج ہم گزرے تو ہمیں تو پتہ نہیں چلے گا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا اور اس حقیقت کو بیان کیا، اور یہ واضح کر دیا کہ نبی کی قبر کو عام قبر جیسا نہ سمجھو، اور نبی پر جو لفظ موت یا وصال یا مرحلہ یہ آتا ہے اس کو عام لوگوں جیسا نہ سمجھو کہ وہ عام نبی بھی یہ ان کا مقام ہے، اور جو پھر امام الانبیاء اور قائد المرسلین اور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، ان کی قبر کے اندر حیات کا کیا اونچا مرتبہ و مقام ہوگا۔ لہٰذا ہم اہل سنت و جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ خود سرکار کا دیا ہوا عقیدہ ہے۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کے لحاظ سے آپ نے یہ واضح فرما دیا۔ پلیز کنسنٹریٹ یور مائنڈ۔ یہاں پر آپ لوگ آئے ہو تو بڑے وشواس سے پیچھے لوگ آ گئے، کیا ہوا؟ اعلان کیا گیا تھا نا، پرچہ بنا تھا، سوشل میڈیا میں ڈالا گیا، ڈیٹ بتایا، ٹائم بتایا، ہاشمی آ رہا، ہاشمی آ رہا، یہ ٹائمنگ ہے، ہاشمی آ رہا، یہ دن ہے، ہاشمی آ رہا، یہ جگہ ہے، کبھی کبھی آئے گا۔ لیکن جب مکے سے میرا نبی جبریل کے ساتھ چلا تو نہ فیس بک ہے، نہ کوئی اشتہار ہے، نہ کوئی پوسٹر ہے، نہ کوئی اناؤنسمنٹ ہے، نہ کوئی ماؤتھ اناؤنسمنٹ ہے، نہ ڈور ٹو ڈور کانٹیکٹ ہے۔ پھر یہ کیسے قبروں میں لیتے ہوئے نبیوں کو پتا چلا اقصیٰ چلو مصطفیٰ جا رہے ہیں؟ کس نے بتایا آدم کو اقصیٰ جا رہے ہیں؟ جگہ بتایا، نبیوں کو جگہ معلوم، ڈیٹ معلوم، ٹائم معلوم، پلیس معلوم، پرپز آف وزٹ معلوم۔ قبروں
रखते हैं। अब भीड़ में से पशु करेंगे। नंबर टू, सारे अंबिया ने नमाज पढ़ी, जमात पढ़ी, नो एनी डिस्प्यूट अबाउट दैट। अंबिया की जमात है, इमामुल अंबिया इमामत कर रहे हैं, अक्सा मस्जिद है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मुर्दों पे नमाज नहीं है। आई एम टेलिंग यू इस्लामिक लॉ, मुर्दों पे नमाज नहीं है। फिर ये कब्रों से नबियों को बुलाकर नमाज पढ़ा दिया। मुस्तफा बताना चाहते हैं अल्लाह का कोई नबी दूल्हा नहीं है। मोदी से आजम मुर्दों में नमाज नहीं, अब जो पढ़े मुर्दा नहीं। और सरकार जिंदों को नमाज पढ़ाने आए थे, मुर्दों को पढ़ाने नहीं आए थे। और नबी ने पढ़ाया तो अब ये फतवा मुल्ला का नहीं, रसूलुल्लाह का है। नबी ने जिंदा समझता हूँ, इसलिए इनको जमात में पढ़ा करके पढ़ा दिया। तो जब जमात मुर्दा न हो तो जमात का इमाम, सुन्नियों का इमाम बहुत बड़ा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, नहीं चश्मे आलम से छुप गए। कि मेरा जनाजा पढ़ के फिर हुजूर के सामने ले जाना और सलाम अर्ज करना। हजरत अनस से भी रिवायत, हजरत अली से भी रिवायत है। हजरत सिद्दीक अकबर की वसीयत थी हुजूर के पास ले जाना और हुजूर से इजाजत मांगना। इजाजत मिल जाए तो कदमों में दफन कर देना, वरना जन्नतुल बकी में। तो हजरत अली मुर्तज़ा और हजरत अनस रिवायत करते हैं कि ऐसा ही हुआ कि हमने जनाजा उठाया, पढ़ा और फिर हुजूर के मवाजे अनवर के सामने रख दिया और सारे हाथ बांध के अर्ज करते या रसूल अल्लाह हाज़ा अबू बकर यस्ताज़िन, ऐ अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अबू बकर हैं, आपसे इजाज़त तलब करते हैं, आपकी कुर्बत में दफन होने का शौक है, हमें क्या हुक्म है। तो उस वक्त हुजरा आयशा था, ये गुंबद खज़रा नहीं बना हुआ था, सिर्फ हुजरा था, उसको ताला लगा था, चाबी हज़रत आयशा के पास हुआ करती थी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो ताला लगा हुआ था और लोगों ने रख के अर्ज किया। तो फिर क्या हुआ कि वो ताला खुद ब खुद खुला, फिर कुंडी भी खुद ब खुद खुली और फिर जो दरवाजा था वो खुद ब खुद खुला और अंदर से आवाज आई, औसिलुल हबीब इलल हबीब लिअन्नल हबीब इलल हबीब मुश्ताकुन, यार को यार से मिला दो, यार तो पहले यार का इंतजार कर रहा है। तो कब्र अनवर से ये आवाज आई, हुजूर के रोज़े अनवर से ये आवाज आई। हमारा अकीदा है और मुसलमान अकीदा है, तमाम उम्मत का अकीदा है कि हुजूर अपनी कब्र में जिंदा है। ये बाद में फितना पैदा हुआ हुजूर अलैहिस्सलाम के हवाले से, ये जो माज़अल्लाह मेरी ज़ुबान वो बोझ नहीं उठाती जो लोग कहते हैं। ये हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमा ने लिखा है ततिम्मा मदारिजुन नबुव्वा में। आप कहते हैं अल्लाह का शुक्र है, बहुत सारे मामलात में उम्मत में इख्तलाफ पैदा हो गए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस मामले में तो कोई इख्तलाफ नहीं कि हुजूर अपनी कब्र अनवर में जिंदा है। ये हज़रत शेख ने लिखा है, तो इसका मतलब हुआ कि ये बात का इख्तलाफ है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी कब्र अनवर में जिंदा हैं। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब आका करीम ने दुरूद व सलाम की तरकीब दी तो कहा हुजूर जब आप इंतकाल कर चुके होंगे तो क्या हम उस वक्त भी आप पे दरूद पढ़े। तो हज़रत अबू दरदा ने जब हुजूर से पूछा, इब्न माजा की रिवायत है, तो कहा हुजूर जब आप विसाल कर चुके होंगे तो दुरूद व सलाम उस वक्त भी जारी रहती। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा हर्रम अलल अर्ज़ अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क। फरमाया हाँ, बाद में भी मेरे पर दरूद जारी रखना, अल्लाह ने मट्टी पे हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्म को खाए, नबी कब्रों में जिंदा होते हैं, उनको रिज़्क दिया जाता है।
میرے حضور نے کہا ارسلت الی الخلق کافہ، میں تمام مخلوق کا رسول بنا کے بھیجا ہوں. تمام مخلوق کا، صرف انسانوں کا نہیں، تمام مخلوق. ارسلت الی الخلق کافہ، تمام مخلوقات کا رسول ہو. تو حضور مٹی کے بھی رسول ہیں، تو کیا مٹی اپنے رسول کو کھا جائے گی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اللہ دے نام دی قسم کھا کے کہہ سکنا، اے میرے کو قرآن شریف ہے تہاڈا ایمان بچان واسطے. اے لو اللہ دی قسم، مذہب اہل سنت حق اور سچ.